جب کرپشن کا ذکر آتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ سندھ کا نام جو ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں، اسلام آباد میں ہم موجود ہیں، یہاں بھی کرپشن ہوتی ہے اسی طرح؟ دیکھیں، اگر آپ کو کرپشن پر اسٹڈی کرنا ہے تو آپ پاکستان کا، جو میں کہتی ہوں اٹس اے بلیک ہول ان دا اکانومی، ہمارا آپ انرجی سیکٹر دیکھ لیں۔ انرجی سیکٹر میں حالات یہ ہیں کہ اس وقت 5,000 ارب جو ہے اس کے گردشی قرضے وفاق نے پاکستان کے عوام کے کندھوں پر ڈال دیے۔ اب یہ 5,000 گردشی قرضے ارب کیوں ہیں؟ کیونکہ جو منصوبے وفاق نے یا وفاقی حکومت نے، اور گزشتہ 2 حکومتیں تو ہماری ہیں نہیں، پی ایم ایل این کی حکومت جو لاسٹ حکومت سی 2013 سے 18، آپ ان سے پوچھیں کہ کون سے منصوبے یہ لے کے آئے انرجی کے۔ آج یہ جو گردشی قرضے ہمارے سر پر ہیں، گیس کے بھی اور بجلی کے بھی، وہ اور پھر وہ منصوبے آئے، منصوبے بھی پڑے ہوئے ہیں، بند پڑے ہوئے ہیں۔ اگر اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل کیپیسٹی، انسٹالڈ کیپیسٹی بجلی کی 49,000 میگا واٹ ہے، تو اس سے پاکستان کے بیچارے، حالانکہ معیشت ٹھیک ہوتی تو شاید ہم اتنی استعمال کرتے ہوتے، اس سے ہم 20-25 ہزار سے اوپر نہیں کر رہے، لوگوں سولر کے اوپر موو کر رہے ہیں۔ یہ اگر آپ کو کرپشن کی کہانی حقیقی دیکھنی ہے نا، تو آپ بجلی کی مد میں دیکھیں۔ لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے، بجلی ہے تو اتنی ایکسپینسو ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ انڈسٹری بجلی نہ ہونے کی وجہ سے یا سستی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں چلتی، اور ان صاحبوں نے ایسے ایسے بجلی گھر بنائے ہیں جو بند پڑے ہوئے ہیں، اور ان بند پڑے کہ ہم، آپ اور میں قرضے دے رہے ہیں۔ آپ کا بجلی کا بل دیکھیں گے، اس میں کیپیسٹی چارج ہوگا۔ یہ منصوبہ آپ نے فیصلہ کیا تھا قائد اعظم سولر پلانٹ کا، یہ فیصلہ آپ نے کیا تھا کہ اورنج ٹرین جو ہے وہ اورنج ٹرین کمرشل لون لے کر بنایا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کا تھا ایز اے سٹیزن کہ ساہیوال میں ایک کول فائرڈ پلانٹ لگے گا، اس کا آج تک ہم بیٹھ کر قرضے دیں گے۔ یہ فیصلہ آپ کا تھا کہ ایل این جی ٹرمینل جو ہے اگر یوز نہیں بھی ہوگا تو ڈیلی ہم $2 لاکھ دیں گے، یہ آپ کا فیصلہ تھا۔ سابق وفاقی وزیر فیصل ووڈا نے کہا ہے کہ ایک صوبائی وزیر جو ہیں وہ سی ایم بننا چاہتے ہیں، تو کیا سی ایم سندھ تبدیل ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ ایسی، مجھے تو علم اس قسم کی بات کا نہیں ہے، فیصل ووڈا صاحب کا اپنا مائنڈ ہے، آپ انہی سے پوچھیں، لیکن اس وقت جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سی ایم ہے مراد علی شاہ، انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے، اور ایسی کوئی بھی اس وقت نہ مجھے علم ہے، نہ میں سمجھتی ہوں کہ ایسی کوئی بات ہے کہ حکومت کوئی نے چینج ہونے جنگ بندی معاہدے کے بعد 74 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت کم کی ہے، اسی طرح ڈیزل کی قیمت بھی کم ہوئی ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ پرائز جو ہے وہ 250 کے راؤنڈ اباؤٹ ہونی چاہیے، جو کہ جنگ سے پہلے تھی۔ تو پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ دیکھیں، صحافیوں کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ جو اصولاً حکومت کی اپنی بھی پالیسی ہے کہ جو انٹرنیشنل پرائس ہے وہ ڈائریکٹلی عوام کو اتنی ملے گی، بڑھے گی تو وہ اتنا بڑھائیں گے، اور نیچے ہوگی تو اتنا۔ لیکن اس میں انہوں نے ایک شوشہ بنایا ہوا ہے پی ڈی ایل کا، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی۔ ناؤ لیویز، ایک تو یہ جو ٹیکس ہے یہ ڈویزبل پول کا ٹیکس ہے، یہ ڈویزبل پول میں اس لیے نہیں ڈالتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا پیمنٹس کا مسئلہ ہے، فسکل ڈیفیسٹ ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو ہم یہ لے لیں گے، تو وہ ہر لیٹر پر جو آپ خریدتے ہیں اس پہ یہ سلیپ کر لیتے ہیں پی ڈی ایل۔ اب وہ میں نے حساب نہیں کیا کہ اس میں پی ڈی ایل کا حصہ کتنا ہے، اگر پی ڈی ایل مائنس کریں گے تو شاید اپوزیشن والا ریٹ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے پی ڈی ایل آپ لیں، لیکن اس لیول پر لیں کہ لوگوں کے کیونکہ یہ جو پیٹرول ہے یہ غریب بندہ جو ہے وہ بھی اتنا ہی ایسے ہی استعمال کرتا ہے، 2 ویلرز، رکشاز، یہ سب کو افیکٹ کرتا ہے نا، اور پھر یہ انفلیشنری بھی ہے، تو اس لیے ضرورت ہے کہ حکومت جو ہے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کرے، امیروں کی جیب میں سے نکالے نا پیسے، آپ غریبوں کی جیب میں سے کیوں نکالتے ہیں؟ تو اس میں یہ بالکل صحیح اور جائز سوال ہے کہ اگر آپ کا جو انٹرنیشنل آئل پرائس ہے اس کا ہونا چاہیے۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ کم ہونی چاہیے؟ پیٹرولیم لیوی کیوں ہونی چاہیے؟ اگر سرکار جو ہے وفاقی حکومت کا ٹیکس سسٹم ایسا ہوتا کہ جو امیروں کے ٹیکس کرتے، بہت سارے ایسے بزنسز ہیں، ٹیکس ایویژن ہے یا صحیح ٹیکسیشن نہیں ہے، ہم جیسے لوگ ہیں، اگر آپ ہمارے اوپر ریز کر رہے ہیں تو وہ جائز ہے، لیکن غریبوں کے اوپر آپ یہ بوجھ نہ ڈالیں۔ آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر لیوی لگا بھی رہے ہیں، سپوزنگ آپ لگائیں،
اس وقت کیونکہ انرجی کرائسس ہے تو آپ اگر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگائیں تو مجھ جیسے میرے حلقے میں جو غریب لوگ ہیں آپ ان کو بجلی میں سبسڈی دے دیں. اگر دینا بھی ہے تو یہ 100 یونٹ والے لوگوں کو 120 یونٹ اس میں 200 یونٹ کر لیں اضافی, 200 یونٹ والوں کو فری کر لیں, مفت کر لیں ان کو. اور یا آپ بزنسز کو سپورٹ کریں جو بزنس آپ کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ملک اس وقت حقیقی آزاد ہو. ہم کہتے ہیں ایران میں سینکشنز ہیں, کیا ہم سینکشنز میں نہیں ہیں؟ ہم IMF کے سینکشنز میں ہیں. یہ ملک اس وقت آزاد ہوگا جب آپ IMF سے چھٹکارا حاصل کریں گے. وہ اس وقت چھٹکارا حاصل ہوگا جب آپ اپنے اکانومی کو پروڈکٹیو بنائیں, آپ زراعت کو پروڈکٹیو بنائیں, آپ ایکسپورٹ کو اس لیے آپ کو بجلی سستی کرنی ہوگی. اس بجلی کے ریٹ پر کوئی انڈسٹری کمپیٹ نہیں کر سکے گی. ساؤتھ ایشیا میں کمپیٹ نہیں کر سکیں گے, آپ باقی دنیا کا تو چھوڑ دیں. پیپلز پارٹی حکومت کی بڑی اتحادی جماعت ہے. کیا کوئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایسا کوئی معاہدہ تھا, خفیہ معاہدہ کہ 2.5 سال شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے, 2.5 سال بلاول بھٹو؟ دیکھیں مجھے ایسے معاہدے کا کوئی بھی علم نہیں ہے. یہ وہی آپ والی جو بور ہوتے ہیں صحافی اور پھر چیمہ گوئیں کرتے ہیں, یہ بوریت والا کچھ ہوگا مسئلہ, لیکن ایسی مجھے کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور اگر ایسی کوئی بات ہوگی بھی تو پھر مجھے اس کا علم نہیں ہے. اچھا, ایک بڑا سانحہ ہوا ہے سانحہ چکوال کچھ دن قبل, اور ایک 9 سالہ معصوم ہانیہ جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ آسٹریلین نیشنل تھے, آسٹریلیا سے فیملی آئی ہوئی تھی, اور اس کو CCD, ایک پنجاب کا ڈپارٹمنٹ ہے, کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ, جس کو پنجاب حکومت نے بنایا تھا آرگنائز کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کے اہلکار نے مبینہ طور پر فائرنگ کر کے مار دیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ چکی ہے. جسم کے اوپر 11 جگہوں پر مختلف نشانات تھے بچی کے جسم کے اوپر. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بتایا گیا کہ بچی کی ڈیتھ جو ہے وہ 6-7 گھنٹے پہلے ہو چکی تھی, یعنی پہلے فائر لگے ہیں. اس کے بعد پھر CCD کے سربراہ نے جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کی IG پنجاب کے ساتھ, اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے اہلکار سے غلطی ہوئی اور ہم غلطی تسلیم کرتے ہیں. آپ اس سارے واقعے کو لے کر, اس سارے سانحے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں یہ انفارچونیٹلی ہمارے جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے جب وہ نااہل ہوتا ہے, کرمنل جسٹس ڈپارٹمنٹ نااہل, لیزی یا کوئی فاسٹ ٹریک چاہتا ہے, تو وہ پھر اس قسم کی حرکتیں لوگوں کو میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کی دس از ایکچولی اے کرائم کیا ہے, یہ خود ایک دہشت گردی ہے کہ آپ سٹیزنز کو جو ہے وہ اندھا دھند ان کے اوپر فائرنگ کریں. اور یہ تو میں نے بہت سارے سنا ہے کہ انہوں نے کافی لوگ, ایون لاہور میں بھی ہم نے سنے ہیں کہ ایسے ایسے لوگوں کو انہوں نے مار دیا ہے. تو یہ بہت افسوسناک ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایسے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ایک نیشنل امبیرسمنٹ ہے, کیونکہ ان کی اپنی کہیں نہ کہیں بیانیہ میں یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں لا اینڈ آرڈر اگر ریسٹور کرنا ہے میرے خیال میں تو یہ ان کی ایک انریٹن, ایک انسٹیٹڈ پالیسی ہی لگتی ہے کہ آپ ایگزیکیوٹ کریں لوگوں کو. دس از موسٹ انفارچونیٹ. یہ آئین کے خلاف ہے, یہ رائٹس کے خلاف ہے, اور اس میں اگر آپ کو آپ کی ایک چھوٹی غلطی بھی, آپ دیکھیں نا, یہ بہت افسوسناک ہے. اس کو تو اس کے اوپر ایک کمیشن قائم کرنی چاہیے جو جوڈیشری اس کو ہیڈ کرے, اور اس قسم کے آفیشلز جو اس قسم کی پالیسیز کو, انریٹن ایگزیکیوشنز کو اگر فروغ دیتے ہیں تو ان کے اوپر ایکچولی کرمنل چارجز لاگو ہونے چاہیے, اور اس قسم کے ڈپارٹمنٹس کو بند کرنا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.